الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق اللہ العظیم۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رکھتا ہے، خواہ کافروں کو برا ہی لگے۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکین کو برا ہی لگے۔ اے ایمان والو، بے شک اکثر علماء اور درویش لوگوں کا مال ناحق ہی کھاتے ہیں اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کے ماتھوں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لہٰذا اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے تھے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، 34 اور 35۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین حق لے کے مکہ کی وادیوں میں کھڑے ہوئے تھے تو اس وقت کفار مکہ پورا زور لگا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلائی ہوئی شمع اسلام کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ اس مشن کو پورا کر کے چھوڑنا تھا، اور بالآخر 23 سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام کا جو نور تھا، جو روشنی تھی، وہ پوری طرح پھیل چکی تھی، اور کفر جو ہے کبھی بھی اسلام کے پھیلنے کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس زمانے میں کفار مکہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے، آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے تھے، اور آج بھی اسی طرح کفر جو ہے اسلام کو اس دنیا میں برداشت نہیں کرتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی برحق
जिन पर मुसलमान पूरी तरह ईमान लाए, आपका फरमान है इन्नल्लाह ज़वालियल अर्द फराअयतु मशारिक़हा व मगारिबहा व इन्ना उम्मती सयबलुगु मुल्कहा मा ज़ुविया मिनहा, रवाह मुस्लिम। बेशक अल्लाह ताला ने मेरे लिए सारी ज़मीन को समेट दिया है, मैंने उसके मशरिक़ को भी देखा है और उसकी मगरिब को भी देखा है, यानी मशरिक़ से लेकर मगरिब तक मेरे लिए सारी ज़मीन समेट दी गई। और बेशक मेरी उम्मत की हुकूमत वहाँ तक पहुँच जाएगी जहाँ तक मेरे लिए ये ज़मीन को समेट के दिखाया गया है, यानी मशरिक़ से लेकर मगरिब तक अल्लाह ताला मेरे पेश किए हुए दीन को फैला के छोड़ेगा। एक और दूसरी रिवायत, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यबलुगन्ना हाज़ल अम्र मा बलगल लैल वन नहार, अल्लाह ताला इस दीन के मामले को वहाँ तक पहुँचा के छोड़ेगा जहाँ तक दिन रात मौजूद है, दिन रात पैदा होते हैं आते जाते हैं, वहाँ तक इस दीन को खुदा फैला के छोड़ेगा। वला यत्रुकुल्लाहु मदर वला वबर, अल्लाह ताला कोई दुनिया में कच्चा और पक्का घर नहीं छोड़ेगा, इल्ला अदखलहुल्लाहु हाज़ा दीन, मगर उस घर के अंदर अल्लाह इस दीन को दाखिल करके छोड़ेगा। बेइज़्ज़े अजीज़, चाहे तो इज्जत के साथ इसको अपना ले और बेजिल्ले जलील या जिल्लत के साथ इसको कबूल करे। इज्जन याइज़्ज़ुल्लाहु बिहिल इस्लाम, इज्जत से ये है कि आदमी इस्लाम को कबूल कर ले अपनी खुशी से, और जिल्लन या जिल्लु बिहिल कुफ्र, या जिल्लत के साथ कि कुफ्र को जलील और रुसवा करके इस दीन का गलबा होगा। दोनों हदीसें अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने अपनी जो सिलसिलातुल अहादीस सहीहा है उसके बिल्कुल पहली जिल्द की इब्तिदा में इन दोनों हदीसों को नकल किया है। यानी ये दीन दुनिया में गलबे के लिए आया है। कुरान में कई जगह इस बात का इजहार है कि अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करके छोड़ेगा, कुफर अपनी फूंकों से इस चिराग को बुझा नहीं सकेगा। और आज के मेरे इस मौजू का ताल्लुक़ इस लिहाज से ये है कि मेरे इस मस्जिद का जो लेटर बॉक्स उसमें ये किसी ने मेल किया है, किसी ईसाई ने, और वो डॉक्टर मोरे बड़ा बदनाम ज़माना ईसाई और मुतासिब इनका स्कॉलर है, जो इंटरनेट पे उसने बड़ा गंद फैलाया हुआ है इस्लाम के खिलाफ। उसने ये तरतीब दिया है और उन्वान ये है कि अल्लाह हैड नो सन, कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं था। बज़ाहिर देखने वाला ये समझता है शायद इस्लाम के बारे में कोई बात है, या खुदावंद आलम या ईसा अलैहिस्सलाम वाकई खुदा के बेटे नहीं है, उन्वान ये है। और अंदर इस कदर इस शख्स ने बदयांती से काम लिया है, इतना झूठ, आदमी हैरान रह जाता है कि पिक्चर जैसे बच्चों की बनाई हुई होती है वो कार्टून की शक्ल में, एक अरबी है दाढ़ी वाला और उसको गतरा बंधा हुआ है, चोगा पहना हुआ है, और दूसरी तरफ ये कि ईसाई खड़ा हुआ अपने बच्चे को, बच्चा उसका पूछता है, लोग नमाज पढ़ रहे हैं सजदे में पढ़े, बच्चा पूछता है कि व्हाट आर दे डूइंग डैडी, कि बाप अब्बा जान ये लोग क्या कर रहे हैं, सजदे में मुसलमान पड़े हुए, लाइनों में काफ़ी सारी दिखाई गई। वो जवाब देता दे आर प्रेइंग टू देयर मून गॉड, कि वो अपने चांद के खुदा की जो है वो इबादत कर रहे हैं। यानी साबित ये करना चाहता है कि मुसलमान चांद को पूजते हैं, चांद इनका खुदा है। और फिर ये सवालों जवाब उस एक अरबी जो दिखाया गया उसके साथ है, उसको कहता है कि तुम कौन हो, कि मैं फलां हूँ, कहता तुम तो फिर मुशरिक हो, काफिर हो, तो हमारा कुरान तो कहता काफिरों को मार डालो। यानी ज़बरदस्ती कि द होली कुरान सेज आई कुड किल यू फॉर सेइंग दैट, कि तू अगर काफिर है तो फिर तो मेरा कुरान कहता तुझे मैं मार डालूँ। यानी कुरान जो है ये साबित करना चाहते हैं कि दहशतगर्दी की किताब है। ये काफ़ी सारी कन्वर्सेशन है। और आगे जाके कहता द क्रेसेंट मून इज़ एवरीवेयर इन इस्लाम, कि इस चांद की बड़ी अहमियत है इस्लाम में हर जगह।
Even Ramadan begins and ends with the crescent moon. یہاں تک کہ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ ابتدا بھی اس کی چاند سے ہوتی ہے اور انتہا بھی چاند سے ہوتی ہے. دلائل دیکھیں اس کے. اور جھوٹ کی انتہا کبھی ہمارے کسی گئے گزرے مسلمان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہے کہ چاند کو ہم کبھی خدا مان لیں. اور پھر آگے لکھتا محمد wanted to create his own religion, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں اپنا ایک دین ایجاد کروں. He needed the backing of his powerful tribe, اور اس نے چاہا کہ میں اپنے پاورفل طاقتور جو میرا قبیلہ ہے وہ میری پشت پر ہو. So he picked اللہ, تو اس نے اللہ کا نام جو تھا وہ چوز کیا. The moon god, جو یعنی چاند ہے. اللہ یعنی کا مطلب مسلمانوں میں چاند کا خدا ہونا ہے. which they worshipped to be the one God, کہ جس کی وہ پوجا کرتے. یہ کیفیت جو ہے آخر پر کنورسیشن جیسی سچی جھوٹی بنا بنو کے آخر پر یہ اس عربی مسلمان کو ڈرایا کہ تیری جو نجات ہے صرف جیزس کو ماننے میں ہے, وہ سیویئر ہے, وہ نجات دہندہ ہے. تیرا قرآن بھی جھوٹا ہے, تیرا پروفٹ بھی جھوٹا ہے. اور اس طرح فالس سٹوری بنا کے بالآخر اس کو اتنا ڈرایا کہ تو جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ جیزس پر ایمان نہ لے آئے, جو کہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے. یہ اس کا اینڈ ہے. اب آپ ذرا یہ غور کریں, لکھنے والا ڈاکٹر رابرٹ مورے, انٹرنیٹ پہ اس کا بڑا کچھ بکواس موجود ہے. اب ایسے حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں. ایک طرف تو مسلمانوں کو ان کے علاقوں میں گھس کر میزائل پھینک پھینک کر روزانہ ان کی تباہی کر رہے ہیں اپنے طاقتور ہتھیاروں کے اور زہریلے ہتھیاروں کے ذریعے سے. دوسری طرف ان کے مفکر تبلیغ کے ذریعے سے ہمیں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا میرے دوستو, میری دردمندانہ درخواست آپ سے کہ آپ اپنے دین کا کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ پیدا کریں. جو کچھ آپ نے بچپن میں مسجدوں سے سنا یا دیہاتوں میں سے سنا یا والدین سے سنا, صرف اسی پر ہی نہ بیٹھے رہیں. خدا کے لیے آپ اگر دنیاوی طور پر پاکستان سے چل کر امریکہ پہنچ سکتے ہیں, آپ کو گاڑیاں تک نہیں چلانا آتی تھی, یہاں پر آپ گاڑیاں چلا رہے ہیں. آپ نے دنیاوی روزی کمانے کے فن سیکھ لیے اور اچھے سے اچھی لیونگ اور زندگی جو ہے یہاں گزار رہے ہیں. تو دین کے معاملے میں بھی تھوڑا سا ذہن اوپن کریں, ذہن کو کھولیں کہ کفر ہمارے ارد گرد کیا کر رہا ہے اور ہمیں کہاں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے اس دین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آئے تھے, وہ اس کو غالب کرنے کے لیے لے کے آئے تھے. جس طرح کا ہم آج کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اتنا ہی کلمہ اس وقت مکے کے مسلمان پڑھ رہے ہوتے تو کبھی کفار مکہ اور مشرکین مکہ ان کا راستہ نہ روکتے, ان کو سزائیں نہ دیتے. کیوں آخر ان کو مارے پڑ رہی تھی؟ اس لیے کہ اس زمانے کا مسلمان سوچ سمجھ کر یہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا میرا کوئی معبود ہی نہیں, نہ کوئی میرے پرستش کے لائق ہے اس کے سوا, نہ کوئی میرا حاکم ہے اس کے سوا, نہ کوئی میرا قانون ساز ہے اس کے سوا. میرا حاکم, میرا بادشاہ, میرا کنٹرولر, میرا رازق, میرا مالک صرف ایک اللہ ہے. جہاں تک پوجا پاٹ کا تعلق ہے وہ تو ہر عبادت خانے میں ہو رہی ہے. ہندوؤں کے عبادت خانوں میں بھی اپنے طریقے پہ پوجا پاٹ ہوتی ہے, سکھوں کے اپنے طریقے سے پوجا پاٹ ان کے مذہبی مرکزوں میں ہوتی ہے, عیسائیوں اور یہودیوں کے ہوتی ہے. یعنی صرف ایک نئے طریقے کا عبادت خانہ مہیا کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نہیں تھا کہ یہ بھی ان کے مقابلے میں مسجدیں بنا لیں, بلکہ حضور جو دنیا میں دین لے کے آئے یہ پوری انسانی زندگی پر محیط ہے
کہ کوئی بھی انسان کی زندگی کا شعبہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری سے باہر نہ ہو. یہ جہاں جہاں کام کرتا ہے، جہاں جہاں یہ زندگی گزار رہا ہے، وہاں وہاں اس پر اس کے خدا کی حکومت ہونی چاہیے، اس پر اس کے خدا کا قانون چلنا چاہیے. یہ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. ذکر سے مراد صرف زبان سے اللہ اللہ کہنا نہیں ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، ذکر ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کہیں، اس سے بھی اجر ملتا ہے، لیکن حقیقی طور پہ ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا، یاد رکھنا. کہ آدمی دنیا کا کوئی بھی کام جب کرنے لگے اس وقت اس کو یاد ہو کہ میرا اللہ اس وقت مجھے اس کام کرنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے. یہ ہے یاد الہی. جو بھی دنیا کا کام کرے، پانی پئیں، کھانا کھائیں، چلیں پھریں، گھر کا ماحول، ہمسایوں سے، حلال اور حرام، ہر قدم پر یہ غور کرنا اور یاد رکھنا کہ یہاں میرے خدا نے میرے لیے کیا حکم دیا ہے. اس کا نام ہے ذکر الہی. میرا سبحان اللہ کہنا ذکر الہی نہیں نا، اس سے مفہوم پورا ہوتا ہے کہ ہر زندگی کے شعبے میں اور ہر قدم پر اللہ کو یاد رکھا جائے کہ میرے اللہ نے یہاں اس کی کیا میری رہنمائی کی، مجھے یہ کام کرنے کی وہ اجازت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے. اجازت دے رہا ہے تو کروں، نہیں اجازت دے رہا تو میں رک جاؤں. یہ ہے ذکر الہی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے نظام زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے تشریف لائے اور اس پورے نظام کے غلبے کے لیے تشریف لائے. آج ایک واقعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں. عن ابی ذر قال کان لی اخ یقال له انیس. ابو ذر کہتے ہیں میرا ایک بھائی انیس تھا. وکان شاعرا، وہ شاعر تھا. فتنافا ہوا و شاعر آخر، وہ اور ایک اور دوسرے شاعر کے آپس میں مباحثہ ہو گیا کہ بڑا شاعر کون سا ہے. فقال انیس انا اشعر منک، انیس نے کہا کہ میں تو اس سے بڑا شاعر ہوں. وقال الاخر انا اشعر، دوسرے شاعر نے کہا کہ میں تو اس سے بڑا شاعر ہوں. قال انیس فمن ترضى یکون بیننا، میرے بھائی انیس نے کہا کہ چلو کسی تیسرے آدمی سے فیصلہ کروا دیتے ہیں، بتائیے کس پہ آپ راضی ہیں. قال ارضى یکون بیننا کاہن مکہ، کہ میں تو اس بات پہ راضی ہوں کہ مکہ شہر کے اندر جو فلاں کاہن ہے جو غیب کی خبریں بتاتا ہے، ہم اس کو اپنا جو ہے فیصلہ کرنے والا ثالث مقرر کرتے ہیں. قال نعم، کہتا ٹھیک. فخرجا الی مکہ، دونوں ہی مکہ چلے گئے. فاجتمع عند الکاہن، اس غیب گو کے پاس چلے گئے جو سچی جھوٹی خبریں لوگوں کو بتاتا تھا. فانشدہ ھذا کلامہ و ھذا کلامہ، دونوں شاعروں نے اپنا اپنا کلام اس کے سامنے پیش کیا. فقال لانیس قضیت لنفسک، اور اس کاہن نے کہا کہ انیس تیری شاعری جو ہے میں اس کو ترجیح دیتا ہوں، تیرے حق میں فیصلہ کرتا ہوں. فکأنہ فضل شعر انیس، انیس کی شاعری پر اس نے اس کو فضیلت دی. فقال یا اخی بمکہ رجل یزعم انہ نبی، تو یہ کہنے لگا کہ بھائی میں نے یہ بھی سنا ہے کہ مکہ شہر میں کوئی آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. وہو علی دینک، اور وہ تیرے دین پر ہے. قلت لابی ذر وما کان دینک، میں نے ابو ذر سے پوچھا تیرا دین کیا ہے. قال راغبت عن آلہۃ قومی التی کانوا یعبدون، ابو ذر کہنے لگے کہ میں اپنی قوم کے ان تمام خداؤں سے منہ موڑ چکا ہوں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں. فقلت ای شیء کنت تعبد، میں نے پوچھا تو کس کی بندگی کرتا تھا. قال الشیء کنت اصلی من اللیل حتی اسقط کانی خف، رات کو میں کھڑا ہو جاتا تھا نماز پڑھتا رہتا تھا، اتنا نماز پڑھتا تھا کہ بالآخر میں بے جان ہو کر زمین پر گر جاتا تھا. حتی یوقظنی حر الشمس، یہاں تک کہ صبح جب سورج طلوع ہوتا اس کی گرمی مجھے جگاتی تھی، بے ہوش ہو کے پڑا رہتا. فقلت این کنت توجہ وجہک، میں نے پوچھا پھر تو رخ کس طرف کر کے نماز پڑھتا تھا. قال حیث وجہنی ربی، کہ جدھر میرا رب میرا چہرہ کر دیتا میں اسی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتا. قال ابو ذر فجئت حتی دخلت مکہ، ابو ذر کہتے ہیں میں مکہ آیا. فکنت بین الکعبہ واستار 15 لیلۃ و یوما،
میں کعبے کے غلاف کے اندر آ کے چھپ گیا اور 15 دن رات اس کے اندر چھپا رہا. 15 دن. اخرج کل لیلہ فاشرب من ماء زمزم شربا. رات کے وقت تنہائی میں نکلتا اور زمزم کا پانی پی لیتا تھا. فما وجدت علی کبدی شفقۃ جو. اور میرے پیٹ نے کبھی بھی بھوک کا گلہ نہیں کیا کہ مجھے کمزوری ہو گئی. زمزم کا پانی میرے لیے خوراک کا کام دیتا رہا. وَلَقَدْ تَعَكَّنَ بَطْنِي. لیکن میرا پیٹ جو تھا وہ اس قدر خالی ہو چکا تھا غذا سے. 15 دن اندر غذا ہی نہ جائے پیٹ کے تو پیٹ کے اندر باندھ پڑ گئے. فَجَعَلَتْ امْرَأَتَانِ تَدْعُوَانِ لَيْلَةً آلِهَتَهُمَا. تو ایک دن کہتا رات کو میں نے 2 عورتوں کو سنا وہ اپنے خداؤں کو وہاں پکار رہی تھی. تقول احداہما. ایک کہہ رہی تھی یا اساف حب لی غلامن. اے اساف. اساف ایک بت تھا. اساف کو کہہ رہی ہے کہ مجھے ایک لڑکا عطا کر. وتقول الاخرى. دوسری کہہ رہی یا نائل حب لی کذا و کذا. کہ اے نائل بت مجھے تو فلاں فلاں چیز عطا کر. بتوں سے وہ مانگ رہی تھی. فقلت ہنہ بہنہ. میں نے سمجھا کہ یہ دیکھیے انہی کے لیے رہ گئے. فولتا وجعلتا تقولان. دونوں واپس ہوئی اپنی دعائیں کر کے بتوں سے اور کہتی جا رہی تھی الصابع بین الکعبہ واستارہا. کہ کوئی بے دین آدمی کعبے کے غلاف کے اندر چھپا ہوا ہے. اذ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر یمشی وراءہ. اچانک میں نے جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ اس مقام پر خانہ کعبہ کے پاس سے گزر رہے تھے. فقالتا. دونوں کہنے لگی الصابع بین الکعبہ واستارہا. کہ کعبے کے غلاف کے اندر کوئی چھپا ہوا بے دین ہے. فتکلم رسول اللہ بکلام قبح ما قالها. نبی علیہ السلام نے ان کی اس بری بات کو سنا اور اس کے بارے میں بات کی. قال ابو ذر. تو ابو ذر نے کہا فظننت انہ رسول اللہ. میں نے پردے میں سے دیکھا رسول کریم کو تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے کہاں سے چلا ہے. مکے کعبے کے پردے کے اندر چھپا ہوا ہے. 15 دن سے کھانا نہیں ملا. یہ ہے جستجو حق کہ حق کی تلاش میں کتنی اس شخص نے جفاکشی سے کام لیا, کتنی محنت سے کام لیا. فخرجت الیہ. میں باہر نکلا پردے سے. فقلت السلام علیکم یا رسول اللہ. میں نے حضور کو سلام کیا. فقال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ثلاثا. آپ نے 3 بار مجھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا. ثم قال لی. پھر مجھے فرمایا مذ کم انت ہا ہنا. بھئی تو یہاں کتنے دنوں سے ہے. قلت منذ 15 یوما و لیلہ. مسلسل 15 دن اور رات سے میں اس مقام پہ چھپا ہوا ہوں صرف آپ کی تلاش اور جستجو میں. قال فمن این کنت تاکل. تو نے 15 دن کھانا کہاں سے کھایا ہے. قال کنت آتی زمزم کل لیلہ نصف اللیل. ابو ذر کہنے لگے کہ میں آدھی رات کے وقت زمزم کے پاس آ کے پانی پیتا تھا. فما وجدت علی کبدی شفقۃ جوع. اور کبھی میرے پیٹ میں بھوک کی جو تھی جلن نہیں ہوئی, بے قراری نہیں ہوئی. وَلَقَدْ تَعَكَّنَ بَطْنِي. لیکن میرا پیٹ جو ہے یہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس میں بن پڑ گئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا طعم و شرب وہی مبارکہ. کہ زمزم کا پانی جو ہے یہ خوراک کا بھی کام دیتا ہے, پانی کا بھی کام دیتا ہے اور یہ برکت والا ہے. اس کے بعد بھی کئی اماموں نے زمزم کے پانی کو کئی روز تک پی کے آزمایا ہے کہ یہ خوراک کا بھی کام دیتا ہے. کھانا نہ بھی ملے تو آدمی جو ہے گزارا کر سکتا ہے. ثم سألنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممن انت. پھر حضور نے مجھ سے پوچھا کہ تو کہاں سے ہے, کس قبیلے سے. فقلت من غفار. میں نے کہا میں بنو غفار قبیلے سے. وکانت غفار یقطعون علی الحاج. اور بنو غفار حاجیوں کے راستے میں ان کا پڑاؤ اور قبیلہ تھا جو حاجیوں کو گزرتے ہوئے لوٹ لیا کرتے تھے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقبض عنی. گویا کہ رسول کریم نے جو یہ سنا کہ میں بنو غفار قبیلے سے ہوں تو آپ تھوڑا سا سمٹ گئے کہ یہ تو ڈاکوؤں کے گروہ سے, ان کے قبیلے سے تعلق ہے.
फ़क़ाल अली अबी बकर, और अबू बकर से फरमाया इंतलिक़ बिना या अबा बकर, अबू बकर आइए हमारे साथ। फ़न्तलक़ बिना इला मंज़िल, एक घर में ले गए। फ़क़र्रबा लना ज़बीबन, और खुश्क अंगूर हमें खाने के लिए दिए। फ़अकलना मिन्हु, हमने वो खाए। ये है वो पीर और मुर्शिद हकीकी जो आने वालों की दिलदारी करता है, रहमतुल लिल आलमीन बन के पेश आता है। ना कि वो नजराने लेके आ रहे हैं, बल्कि उल्टा उनको खाना खिलाता है जो कुछ मुयस्सर है। फ़अक़म्तु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू ज़र कहते मैंने हुजूर के साथ कुछ वक्त गुजारा। फ़अल्लमनिल इस्लाम, मुझे आपने इस्लाम सिखाया। बिल्कुल इब्तदाई दिन थे, अभी सिर्फ 3-4 आदमी मुसलमान हुए थे मक्के में, हज़रत खदीजा, हज़रत ज़ैद, हज़रत अली और इस तरह हज़रत अबू बकर। उनके बाद ही अबू बकर का, अबू ज़र का नंबर। कहते मुझे इस्लाम की आपने तालीम। अब ये इस्लाम की तालीम दी है, ना देवबंदियत की, ना बरेलवियत की, ना वहाबियत की, ना सुन्नियत की, ना शीयत की। इन चीज़ों का तो उस ज़माने में नामो निशान ही नहीं था। ये तो लोगों ने खुद गढ़े और बुतों की तरह इनकी पूजा कर रहे हैं। नबी ने जो दीन पेश किया उसका नाम सिर्फ इस्लाम है। कुरान ने जो मुसलमानों का दीन जिक्र किया वो वही है जो इस्लाम है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है। और अल्लाह ने जो मुसलमानों को नाम दिया, देवबंदी, वहाबी, शिया, सुन्नी नहीं दिया, उनको मुसलमान उनका नाम दिया है। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उनका नाम उसने मुसलमान रखा है। हम इस्लाम से गुरेज़ा, फिरकों में बटे हुए, उनके बुतों को उठाए हुए, उनके झंडे उठाए हुए एक दूसरे से लड़ाइयाँ करते हैं। और मुसलमान कहलाने में फख्र नहीं है, इन बुतों के नाम पर फख्र है। अबू ज़र कहते हैं मुझे इस्लाम की तालीम दी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़रातु मिनल कुरान शयअन, और कुछ मैंने कुरान भी सीखा, कुरान की तालीम दी। और कुरान आज कितने लोग पढ़ते हैं? हकीकत ये है कुरान के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। दीनी मदारिस में हमने देखा है कि कुछ लोग फिका पढ़ाए जा रहे हैं, बरसों कुरान को देखते नहीं है। कुछ लोग हदीस के नाम पर पढ़ाए जा रहे हैं और कुरान को देखते नहीं है। फख्र ये है कि हम हदीस, हम फिका, हम इमामों को जानते हैं, हम ये करते वो करते हैं। खुदा की असल किताब हिदायत को छोड़ा हुआ है। बड़ा तीर मारा तो 40 दिन का दौरा तफसीर करवा दिया। ये कुरान के साथ जुल्म। जिस कुरान को सारी जिंदगी समझने की जरूरत थी उस पर 40 दिन लगाते हैं। जिस हदीस को सारी उम्र लगाने की जरूरत थी उसको 1 साल के अंदर दौरा हदीस करवा के पार कर देते हैं। पता ही नहीं चलता कि हदीस है क्या। फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह इन्नी उरीदु अन उज़हिरा दीनी, अबू ज़र कहते हैं कि मैंने हुजूर से दरख्वास्त की है, अल्लाह के रसूल, मेरा जी चाहता है कि जिस दीन को मैंने कबूल किया है मैं इसका इजहार करूं, बरमला इसका ऐलान करूं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह इन्नी अख़ाफ़ु अलैका अन तुक़तल, हुजूर ने फरमाया मुझे डर है कि तू कत्ल कर दिया जाएगा। ये दीन इस्लाम जो हकीकी तौर पे अपनाने वाले हैं उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरे होते हैं। क़ुल्तु ला बुद्दा मिन, अबू ज़र कहते हैं अल्लाह के रसूल मुझे इस बात की परवाह नहीं, मैं दीन का बरमला ऐलान करता हूँ, जान जाती है तो जाए। क़ाला इन्नी अख़ाफ़ु अलैका अन तुक़तल, हुजूर ने दोबारा फरमाया मुझे तेरी जान का खतरा है। क़ुल्तु ला बुद्दा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन क़ुतिलतु, कहने लगा अगर मुझे मार भी दिया गया मुझे कोई परवाह नहीं है अल्लाह के रसूल, ये सच्चा और हक दीन मुझे अल्लाह ने नसीब किया है। हम तो दीन को क्या छुपाना, नाम भी छुपाते फिरते, शक्ल और लिबास जो है काफिरों वाले अपना के, क्योंकि पहचान ना ले ये मुसलमान है। नाम अगर जमाल या जमील है तो जिम्मी नाम रख लिया कि पता ना चले ये मुसलमान है। यहां तक हालत पतली हो गई मुसलमानों। और वो मुसलमान अबू ज़र कहता मुझे इन काफिरों के सामने दीन का इजहार करने दे। फसाकत आनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर बिलाखिर खामोश हो गए। व कुरैशुन हिलाकुन यतहद्दथुना फिल मस्जिद, कुरैश मक्का आपस में बातें कर रहे थे गिरोह बनाकर। फ़क़ुल्तु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, अबू ज़र ने उनके बीच में जाके बरमला ऊंची आवाज में कलमा शहादत पढ़ा, गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये 360 बुत जो तुमने इर्द गिर्द हरम के रखे हुए हैं ये बिल्कुल खुदा नहीं है, सिर्फ एक ही खुदा है। वन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। ये ऐलान करना था।
الحلق فقاموا الی فضربونی حتی ترکونی کانی نصب احمر. اتنا مجھے ان تمام گروپوں نے اکٹھے ہو کے مارا کہ جیسے قربان گاہ پر یہ عیسائی یا دوسرے مذاہب کے لوگ قربانی کے جانور ذبح کرتے اور وہ پتھر خون سے رنگین ہو جاتا ہے، میں اس طرح سے لہو لہان ہو گیا اور زمین پر گر گیا. وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ قَتَلُونِي، انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے مجھے قتل کر لیا ہے. فَقُمْتُ، بہرحال مجھے جب ہوش آیا میں اٹھا. فَجِئْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے پاس آیا. فَرَأَىٰ مَا بِي مِنَ الْحَالِ، میرا حال جب آپ نے دیکھا. فَقَالَ لِي أَلَمْ أَنْهَكَ، حضور نے فرمایا تجھے میں نے روکا نہیں تھا. فَقُلْتُ يَا رسول اللہ كَانَتْ حَاجَةً فِي نَفْسِي فَقَضَيْتُهَا، حضور میرے دل میں اسلام کا ایک شوق اور جذبہ تھا، میں نے تو اپنا وہ شوق پورا کیا ہے. حضرات، ان لوگوں کا کارنامہ جس کی بنیاد پر تھوڑا بہت اسلام ہم تک پہنچا ہے، ہم اپنے آپ کو چھپائیں نہیں. بہت بڑی کمزوری ہے کہ اپنا نام بدل لیں، کسی کو پتہ نہ چلے کہ مسلمان ہیں. اور حال یہ ہو گیا کہ الٹا یہ ہمیں تبلیغ کرنے کے لیے لٹریچر یہاں پہنچاتے ہیں، جبکہ دین حق ہمارے پاس تھا اور ہمارا فرض بنتا تھا کہ ان کے دروازوں پر پہنچ کر ہم اپنا سچا دین ان کے سامنے پیش کریں. فقال علی الحق بقومک، مجھے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے قبیلے میں چلے جاؤ. فیضا بالاغا کا ظہوری فاتح، جب تیرے پاس میرے غالب آ جانے کی خبر پہنچے تو پھر میرے پاس آ جائے. اندازہ لگائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بے کسی کے عالم میں جب صرف ابھی 5واں مسلمان ہو رہا مکے میں، سارا کفر ہے اور ان کی طاقت ہے، اس وقت بھی آپ کے ذہن میں یہی بات ہے کہ ابو ذر اس وقت میرے پاس آنا جب میں غالب آ جاؤں گا. یعنی حضور دنیا میں دین اسلام لے کے آئے تھے کہ اس کو غالب کرنا ہے، اس کے مقابلے میں جتنے ادیان ہیں ان کو زیر و زبر کر کے رکھ دے رہا ہے. میرا نام آئے، ہمیں نماز روزہ بتانے آئے تھے نبی علیہ السلام، لوٹے مسلح کے مسئلے بتانے آئے تھے. جب سے ہم مسجدوں کی چار دیواری میں محدود ہو گئے، صرف نمازیں پڑھنے کے قابل رہ گئے، قرآن بس ختم کے لیے رکھ لیا گیا، اور اسمبلیوں میں بدماش لوگ آ گئے جہاں کے پاور ہوتی ہے، قوت ہوتی. اب قوت کے زور سے ایک آدمی دیکھیے اتنا بڑا مدرسہ اور لال مسجد جو ہے، اور وہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، بھسم کر کے رکھ دیتا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ پاور میرے ہاتھ میں آئے، طاقت کے بغیر اسلام کا غلبہ نہیں ہو سکتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم دے رہے ہیں کہ اس وقت آنا جب میں غالب آ جاؤں گا. فجیت وقت ابتات والے واپس گھر آیا، سارے گھر والے گھبرائے ہوئے تھے. فلاقی تو انیس، بھائی انیس کو ملا. فبکا، وہ رویا. وقال یا اخی ما کنت اراک اللہ قد قتلت لما ابتات علینا، بڑی دیر کر دی، کئی دن لگا دیے، ہم تو پریشان ہو گئے تھے کہ آپ کہیں مارے نہ گئے. اور یہ بتائیے کہ تو جس شخصیت کی جستجو میں گیا تھا وہ مل گیا؟ القیت صاحبک الذی طلبت؟ فقلت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں نے اپنے بھائی انیس کے سامنے بھی وہ کلمہ شہادت پڑھا. فقال انیس کہتا ہے یا اخی ما بی رغبہ عنک، کہ بھائی میں بھی اسی کا شوق رکھتا ہوں. اس نے بھی فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا. واسلم مکانہ، اسی وقت اسلام قبول کرتا ہے. ثم اتیت امی، پھر میں اپنی ماں کے پاس آیا. ابو ذر کہتا ہے فلما راتنی بکت، میری ماں مجھے دیکھ کے رو اٹھی. وقالت، کہنے لگی یا بنی ابتات علینا، بیٹے بڑے دن لگا دیے تو نے. حتی تخوفت ان قد قتلت، میں تو ڈر گئی تھی کہ تجھے قتل نہ کر دیا گیا ہو. اب بتائیے ما صنعت القیت صاحبک الذی طلبت، تو جس شخصیت کی جستجو میں گیا تھا مل گیا تھا؟ فقلت نعم، میں نے کہا ہاں اما جان، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. ماں کے سامنے بھی میں نے کلمہ شہادت پڑھ دیا. فما صنع انیس، ماں پوچھتی ہے تیرے بھائی انیس نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا وہ اسلام. فقلت اسلم. فقالت ما بی عنکما رغبہ، بھی تم دونوں کو چھوڑ کے میں بے نیاز نہیں ہو سکتی ہوں. فوراً پکار اٹھتی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. ماں بھی اسی وقت کلمہ شہادت پڑھتی. فاقمت فی قومی، بالآخر میں اپنے قبیلے کے پاس گیا. فاسلم منہم ناس کثیر، ان میں سے اکثریت نے اسلام کو قبول کر لیا.
حتی بلغنا ظہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتیتو، یہاں تک کہ ہمیں خبر مل گئی کہ رسول اللہ مدینہ پہنچ گئے ہجرت کر کے، اور وہاں انہوں نے اپنا اسلامک سسٹم جو ہے اسٹیبلش کر لیا، اسلامی حکومت بنا لی اور غالب آ گئے۔ پھر ہم مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور حضور نے دیکھتے ہی بڑی تعریف کی ابو ذر کی کہ یہ بڑا عظیم آدمی ہے۔ تو دیکھیے یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے دل سے اسلام کو قبول کیا، اور اس کی جلن اور اس کی تڑپ اور اس کا جذبہ اندر چھپا کے نہیں رکھا، اس نے مجبور کر دیا کہ اس کو پھیلائیں، کفر کے سامنے اس کا برملا اظہار کریں، اور اسلام کو انہوں نے یوں سمجھا کہ یہ دنیا میں غلبے کے لیے آیا، اور ہم تو باعث رسوائی پیغمبر بن کے رہ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے رسوائی اور ذلت کا باعث بن کے رہ گئے۔ اختر شیرانی ایک شرابی شاعر، وہ اپنے شرابی دوستوں میں بیٹھا شراب پی رہا تھا، کسی نے اس میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخانہ لفظ نکال دیا۔ اختر شیرانی نے زور سے اس کے تھپڑ مارا، اس نے کہا تو ہمارے ساتھ شراب پی رہا ہے، اور تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا غرض ہے، تو نے کیوں مارا مجھے؟ کہنے لگا ظالم، رونے لگا اختر شیرانی، اور ظالم اور تو ہمارے پلے کوئی چیز نہیں رہ گئی تھی، صرف ایک نام محمدی تو رہ گیا تھا، میں اس کی بھی ذلت اور رسوائی سے برداشت کر لوں؟ ٹھیک ہے گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، لیکن میں اپنے پیغمبر کی ذلت اور رسوائی کا کوئی لفظ نہیں سن سکتا۔ مسلمان کی غیرت یہاں تک تو جاگتی تھی، اب وہ بھی سو گئی ہے اور مر گئی ہے، اور احساس ہی جاتا رہا ہے کہ ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اسلام کی کا شعور نصیب کرے، اور اسلام کی خاطر جینے اور مرنے کا کچھ تو جذبہ نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فیا معاشر المسلمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ